اسلام کا حصہ ہے، اور ہم یہود و نصارہ کو راضی، ابھی یہ 25 دسمبر ہے، یہ چوزے مسلمان جو ہیں یہ بھی نہیں، وہ ہمارے آفس کا دوست ہے، ہیپی کرسمس، ہیپی کا بچہ کسی، یاد رکھو الذین یشہدون الزور، اس کے تحت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے کہ وہ جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، مسلمان اور غیر مسلم اور فاسق فاجر وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، الذین یشہدون الزور کے تحت لکھا ہے کہ کسی غیر مسلم کو اس کی عید کے تہوار پر مبارک دینا یا اس کے تہوار میں شریک ہونا، یہ الذین یشہدون الزور میں شامل ہے، وہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے۔ اس لیے کسی کے مذہبی معاملات کے اندر اس کی معاونت نہیں کر سکتے۔ فقہا نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ جب کسی غیر مسلم کے تہوار کے موقع پر جو چیزیں بکتی ہوں، مسلمانوں کو ان چیزوں کا کاروبار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی کو سلیب کو سجدہ کر رہا ہو اور آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہو۔ آج میرے خیال میں 25 دسمبر ہے، ہاں آج بھنگیوں کی عید ہے۔ یہ لفظ میں نے اس لیے کہا کہ یہ جتنی مبارک دے رہے ہیں، یہ بھی پھر من تشبہ بقوم فہو منہ، یہ جو ہمارے یہاں میں نے 2-3 جمعے پہلے بھی کہا، اس طرح کے ذہن کے نا، ابے یار ایسا نہیں ہوتا یار، اتنی سختی بھی نہیں ہے یار، یہ ایک ماحول بنا کر چلنا چاہیے۔ وہ بھی تو انسانیت کے ناطے، انسانیت کا بچہ باپ اس کا ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا، اس کو پوچھتا نہیں ہے، اور باہر جو ہے نا وہ گوڑی چمڑی والی انسانیت کی اس کی فکر لگی ہوئی ہے۔ پتہ ہے ہمیں کتنی انسانیت ہے، اسلام نے جتنی انسانیت سکھائی ہے اتنی کسی نے نہیں، لیکن ایک حد ہے، ایک حد متعین کی ہے۔ انسانیت کا یہ مقصد تھوڑی ہے کہ غیر محرم کو اپنے گھر میں آ کر بیگم کے ساتھ بٹھا دو، وہاں پھر کہتے کیوں نہیں کہتے کہ جناب ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پھر وہ بھی تو پھر انسان کا دل چاہ رہا نا اب انسانیت کر۔ لیکن جہاں بات اسلام کے اصولوں کی آتی ہے تو وہاں اپنی ایفیشنسی جھاڑتے ہیں، اپنی علمیت جھاڑتے ہیں۔ بھائی ہر چیز کی حد کی ہے، اسلام نے کہا ہے نفلی صدقہ آپ اس کو غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں، آپ کے پڑوسی غیر مسلم میں دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اس کے پیسے صرف مسلمانوں پہ لگیں گے۔ لیکن تم اپنی ٹانگ اڑاؤ، نہیں یار یہ مولویوں کی یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے، تم نے اسلام کو پڑھا ہی کہاں سے، اسلام کو مطالعہ ہی کہاں کیا ہے؟ تو جہاں پر ان کی عید کا مسئلہ ہے وہ نہیں، ہاں کسی غیر مسلم کے ہاں پتر پیدا ہوا، اس کو آتے جاؤ جی بچہ ہوا ہے، اچھا چلو جی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اس کو پیدا ہو گیا ہے، وہاں آپ اس کے ساتھ خوشی کا اظہار کر سکتے ہو، لیکن جہاں مذہبی معاملہ ہو اس کے مذہبی تہوار میں شریک نہیں ہو سکتے، چاہے وہ بدعتیوں کی بدعت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کسی اور غیر مسلم کے تہوار کا مسئلہ ہو، اس میں ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ ہندو ہولی کھیل رہے تھے، ایک دوسرے پہ رنگ پھینک رہے تھے، ایک مسلمان کے منہ میں پان تھا، وہ جا رہا تھا، گدھا کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا تیرے پر کوئی رنگ نہیں پھینکتا، پان کی پچکاری ماری اور اس کے اوپر رنگ پھینکا اور کہا چل میں تیرے سے ہولی کھیلتا ہوں۔ اتنے عمل صرف کیا ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ جب اس کے انتقال کا وقت آیا، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے ہندو مذہب پہ موت دی ہے، اتنے سے عمل سے کیوں شریک ہوا ہے؟ کیونکہ ابھی سال کا آخر ابھی آ رہا ہے نا، یہ انگریزوں کے سال کا، یہ بھی فائر کرے گا ٹھس ٹھس رات آخری رات کو۔ حضرت اصل میں ذرا چیک کیا جاتا ہے اس بہانے سے نا، ادھر ادھر سے آوازیں ہوتی ہیں نا، ذرا ہم کہتے ہیں چلو ہم بھی چیک کرتے، تو چیک کرنے سے اتنا ہی ڈرتا ہے تو پھر آج بھی نہیں کرنا، چیک کرتے ہیں تو وہ اس لیے یاد رکھو، چیک کرنے کا بہانہ ہو یا چک کرنے کا بہانہ ہو، اس وقت جب کوئی عمل کو کر رہا ہو تو اس کے عمل کی مشابہت سے بچنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے کسی غیر، ہم اسی لیے تو کہتے ہیں یہ 10 محرم کو 9 محرم کو یہ اکثر سنی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تاڑو کے چکر میں، یہ ان کی اپنی تعداد تو اتنی نہیں ہوتی،
یہ جو ہیں طفیلی بن کر جا رہے ہوتے ہیں دیکھنے، نہیں ہم تو صرف دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہیں. تو بھائی جو کسی کی جمعیت کو بڑھائے گا، تعداد کو بڑھائے گا، تو انہی کے ساتھ اس کا حال ہوگا. اس لیے ان کے کسی مذہبی معاملات میں، غیر مسلموں کے مذہبی معاملات میں اور ان کے مذہبی تہوار میں شرکت کی اسلام نے قطعاً اجازت نہیں دی ہے. غیر مسلموں کے جو اپنے حقوق ہیں جو اسلام نے متعین کیے ہیں، اسی حد میں رہ کر مسلمان کو رہنے کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.